پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں آج وزیر اعلیٰ نے حکومت پنجاب کی ترجیحات، عوام دوست منصوبے، پبلک کو ریلیف دینے کی حکومتی پالیسیز اور وہ تمام قوانین جو ان سہولتوں کے پبلک ریلیف اور ویلفیئر کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، ان کے حوالے سے آج وزیر اعظم پاکستان کو تفصیل سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کے آج کے دورے کا جو مقصد تھا وہ حکومت پنجاب کی جو ریفارمز ہیں مختلف شعبے میں، خصوصی طور پہ جو ہمارے معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا زراعت سے جڑا شعبہ، جو بدقسمتی سے پاکستان بننے سے پہلے جو زرعی اجناس میں خود کفیل ہوتے ہوئے پوری دنیا کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا تھا، آج بہتر بیج، جدید مشینری اور زرعی آلات کے فقدان کی وجہ سے وہ صوبہ پاکستان کی جو 70% آبادی کو غذائی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے مختلف پالیسیز، قوانین اور جدید ٹیکنالوجی کے فقدان کی وجہ سے اپنی 100% پرفارمنس نہیں دے پا رہا۔ وزیر اعظم نے جو 2.5 سال میں موجودہ حکومت نے زرعی شعبے کے اندر انقلابی اقدامات اٹھائے، ان کا جائزہ لیا اور ان تمام ترجیحات پہ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں متعلقہ منسٹرز نے بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم کو ان تمام اقدامات سے آگاہ کیا جو اگلے آنے والے 3 سال کے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ان کو 5 سال تک فوکس کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے اس کے لیے ٹائم لائن، جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا وہ ایک رورل ایریا نیٹ ورکنگ اور اسٹرکچرائزیشن پروگرام اور پنجاب کی ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور فشری جیسے جو کمپوننٹ ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو فی الفور ریوائیو کرنے کے لیے، ریویمپ کرنے کے لیے جو انیشیٹو حکومت پنجاب لے چکی ہے، ان کو ہنگامی بنیادوں پہ سپیڈ اپ کرنے کی ہدایات جاری کی تاکہ جو رورل اکانومی کے اندر بوسٹ لانا، دیہی علاقوں کو شہری علاقوں کے برابر سہولتیں فراہم کرنا اور ایگریکلچر ریفارمز کے ذریعے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا جو آغاز پاکستان تحریک انصاف نے کیا،
اس ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو 3 گنا بڑھانے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا، تاکہ جہاں دیہات میں ترقی اور خوشحالی حقیقی معنوں میں نظر آئے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ غربت کا خاتمہ ہو، جو کسان ہے اس کو اس کی محنت کا پھل ملے، اور سب سے اہم جو کسان کی پروڈکٹس ہیں ان کو عالمی منڈیوں تک رسائی یقینی بنائی جائے، اور بین الاقوامی سطح پہ جس طرح جدید ترین ایگریکلچر کی بنیاد پہ ہمارے ریجن کے اندر اور 5 برے اعظم میں جو ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا اور کسان نے اپنی کم لاگت سے زیادہ پیداوار کو انشور کیا، اور اس پیداوار سے اس نے جو نفع کمایا اسے الٹیمیٹلی اس کو فردر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا۔ چونکہ ہمارے ہاں ایگریکلچر کا شعبہ کئی دہائیوں سے نظر انداز رہا، جو پوٹینشل ہے ہمارے ایگریکلچر کے اس انڈسٹری کے اندر، کیونکہ ایگریکلچر ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی انڈسٹری کا روپ دھار رہی ہے، اور وزیر اعظم نے وہ تمام ریفارم جو ان اداروں میں ریکوائرڈ ہیں اس کی آج منظوری دی ہے، اور حکومت پنجاب کی ان کاوشوں کو سراہا ہے جو وہ کسان کو سستا بیج، بر وقت پانی کی فراہمی، ان کو آسان شرائط پہ قرضے، جدید مشینری کی دستیابی، زرعی آلات کسانوں کی دہلیز پر پہنچانے کے عملی اقدامات، اور ای کسان جو کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ جو کسان کارڈ ہے، اس کے ذریعے کسان کو بینکوں کے ذریعے مالی معاونت یقینی بنانا، یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے نہ صرف پنجاب جو ہے اپنی غذائی اجناس میں خود کفیل ہو کے پورے پاکستان کو وہ فوڈ اور فوڈ باسکٹ فراہم کرے گا، بلکہ ہماری جو ویٹ اس وقت گندم کی شارٹیج، ہماری سبزیاں، ہماری دالیں، ہماری دیگر جو غذائی اجناس ہیں جس کی آئے دن قلت کی وجہ سے عوام مہنگائی کی چکی میں پستے ہیں، اور پھر ان کی امپورٹ پہ ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آج وزیر اعظم نے سب سے اہم جو ترجیح ہے وہ زراعت کو قرار دی ہے، اور انہوں نے زراعت کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے کے لیے جتنے بھی زراعت کے ساتھ جوڑے انسٹیٹیوشن ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے ہوئے، ریفارمز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ بناتے ہوئے کسان، ادارے، حکومت اور عوام، ان کا ایک کمبینیشن فارمولہ آج ایگریکلچر منسٹری نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا، جس کی انہوں نے سراہتے ہوئے منظوری دی، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مہنگائی کا شکار ہمارے عوام جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں اور ملاوٹ کرنے والے عناصر کی گٹھ جوڑ اور ملی بھگت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومتی ترجیحات میں بر وقت
اشیاء خورد و نوش کی سپلائی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ الحمدللہ پنجاب میں آٹے کی کوئی قلت نہیں، گندم کے وافر سٹاک موجود ہیں۔ چینی کے حوالے سے جو مڈل مین گنے کی سپلائی شوگر ملوں کو دے کے ان کی جیبوں کی صفائی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی قانونی شکنجے کے بر وقت عملداری کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ جو مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی کی قیمت اوپر کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر گنے کے کاشتکار کی وجہ سے یہ قیمت اوپر جا رہی ہے تو ابھی تو ملیں پروڈکشن کر رہی ہیں، تو یہ قیمت جو ہے اس کے بعد جو ان کے پاس چینی بننے کے بعد آئے گی اس کی قیمت اوپر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی حکومت قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے فی الفور چینی کی امپورٹ کا فیصلہ کر چکی ہے، اور چینی کو درآمد کر کے مارکیٹوں میں ہم وافر مقدار میں اس کی فراہمی یقینی بنانے جا رہے ہیں، تاکہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ عوام کی پہنچ سے چینی کرنے والے سن لیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جو مختلف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جڑا پنجاب کا جو سٹرکچر ہے اس میں 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ہیومن سورس ہوتے ہوئے بھی ہمارا ایگریکلچر کا شعبہ جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتا، لہٰذا اس ہیومن سورس کی ریسرچ بیسڈ، ٹیکنالوجی بیسڈ اورینٹیشن، کیپیسٹی بلڈنگ اور دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق پراپر ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک لائحہ عمل ان ملازمین کے ساتھ مل کے طے کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو ریڈنڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ایسا ہیومن سورس جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس کے حوالے سے بھی ایک عملی پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ اب الحمدللہ زراعت کے حوالے سے ایک گراؤنڈ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے تیار کی ہے، جو ریفارمز، عوام دوست پالیسیز اور مؤثر قانون سازی کے ذریعے اب حوصلہ افزا اقدامات جو ہیں ان کے رزلٹس جو ہیں وہ نظر آنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم نے حکومت پنجاب کو، متعلقہ منسٹریز کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک دفعہ پھر یقین دلایا کہ وہ عوام کے ریلیف کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور جہاں کہیں وفاقی حکومت کی وجہ سے کوئی سپیڈ بریکر ہے یا کوئی وفاقی حکومت کے ساتھ جڑا، بینکنگ سسٹم کے ساتھ جڑا، نادرا کے ساتھ جڑا یا اوورآل قانون کے ساتھ جڑا کوئی حکم ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ ہمتن گوش ہیں، اور ہنگامی بنیاد پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے زرعی شعبے کو ہر طرح کی معاونت، سرپرستی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین پریزنٹیشن وزیر اعظم کو دی گئی، اس میں لاہور سے جو قبضہ مافیا کا صفایا اور اوورآل پورے پنجاب کے اندر
جو بندہ خور اور قبضہ گروپ تھے ان کو جس انداز سے پہلی دفعہ پنجاب پولیس نے آنے ہاتھوں نپٹنے کا فیصلہ کیا، وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کی تعریف کی اور ان کی کاوشوں کو سراہا کہ جہاں تھانے سیاست زدہ تھے، پنجاب پولیس جو ہے وہ شاہی خاندان کی غلام تھی، جس کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے سرکاری اراضیوں پہ قبضہ ہوا، مختلف آلٹرنیٹو اسٹرکچر بنائے گئے، ڈیروں پہ پیرالل تھانوں کا سسٹم پروڈیوس کیا گیا اور فیصلے تھانوں اور عدالتوں میں کرنے کی بجائے سابقہ حکومت کے سرگنا مختلف قبضہ گروپس کے ساتھ جڑے مافیاز جو ہیں وہ ان نہتے غریب مظلوم شہریوں کا اپنے ڈیروں پہ بلا کے استحصال کرتے رہے۔ تو جو پیرالل جسٹس سسٹم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو پنجاب پولیس نے اقدامات اٹھائے، وزیر اعظم نے ان کی ان کاوشوں کو سراہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عزم کو دہرایا کہ no one should be above the law، اور جو مختلف بدماش، جو مختلف عوام سے بھتہ وصول کرنے والے بھتہ خور، جو ناجائز قبضہ گروپ اور پنجاب بھر میں اغوا برائے تاوان کے ساتھ جڑے جتنے بھی کریمنلز تھے ان کی وہ فہرست جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی، جن کو گرفتار کیا گیا، جن کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا گیا اور مفرور جو ہے ان کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے جو پنجاب پولیس نے اقدامات اٹھائے، وزیر اعظم کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ انڈسٹری ایک بہت اہم فیکٹر ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، روزگار کی فراہمی کی دستیابی کرنے کے لیے اور مہنگائی جیسے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے، انڈسٹری کا پہیہ رواں دواں رکھنے کے لیے وزیر اعظم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے جو وفاقی سطح پہ اقدامات اٹھائے، حکومت پنجاب نے ان کی اس ویژن کی پاسداری کرتے ہوئے جو حقیقی ریفارمز متعارف کرائیں۔ وزیر اعظم کو آج ان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، مختلف چیمبر آف کامرس کے صدور جو ہیں اور مختلف ایسوسی ایشن اور ٹریڈ باڈیز کے جو عہدیداران تھے، انہوں نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا جو انسپیکٹر لیس رجیم، جس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور لوگوں کی، ان افسران کی اور ان انسپیکٹرز کی جیبوں کو بھرنے کی بجائے قومی خزانے کو بھرنے کا جو عہد کیا گیا، تمام متعلقہ کاروباری برادری کے جو وہاں عہدیداران تھے انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں منسٹر انڈسٹری اور منسٹر لیبر کی جو انتھک کوششیں اور محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے، اور جہاں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہے وہاں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر آنے والا جو اس وقت ایک ہیلدی انقلاب ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے اور پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں وہ عالمی منڈی میں جس طرح سے پذیرائی حاصل کر رہی ہیں، وہ وزیر اعظم کی جو کرپشن فری پریکٹسز
اور کرپشن کو اداروں سے جڑ سے اکھاڑنے کا عزم ہے. دنیا کی بڑھتی ہوئی پاکستانی پروڈکٹ کی پذیرائی وزیر اعظم کی سوچ کی عکاس ہے کہ اب آپ کو بزنس کے مواقع، آپ کے لیے ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ، آپ کی انویسٹمنٹ پالیسیز اور مزدور کے بنیادی حقوق کا تحفظ، یہ سب روڈ میپ جو ہے وہی اس پہ 100% عمل کر کے یقینی طور پہ پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. اور صوبہ پنجاب اس حوالے سے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے. آخری بات جو چونکہ روڈا ایک لاہوریوں کے لیے نئے شہر کا قیام، معاشی مواقع پیدا کرنے کا ایک انقلابی پروگرام، لائیولیہوڈ اور انٹرٹینمنٹ سے جڑا ایک مستقبل کا حسین ترین خواب اور ٹورزم کے ساتھ جڑا لاہور کا ایک درخشاں چہرہ، جس کو وزیر اعظم خود مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور ہر میٹنگ میں اس کی پروسیڈنگز، فالو اپ اور کارکردگی اور اس کی اب تک کا جو اہداف سیٹ کیا جاتا ہے اس کو خود ایویلویٹ کرتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے ایل ڈی اے سے اور متعلقہ روڈا کے جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان سے بھی بریفنگ لی. اور آخر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو گجرانوالہ شیخوپورہ روڈ ہے اس کا افتتاح کیا گیا اور وزیر اعظم کی ہدایت پہ اس سڑک کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پنجاب بھر میں کمیونیکیشن نیٹ ورک کو جدید اصولوں پر استوار کرتے ہوئے وہ تمام مواصلاتی نظام جو چھوٹے سے بڑے شہر کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ ری ویمپ کرنے کی نوید سنائی اور متعلقہ محکمے کے افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ پنجاب کے اندر عوام کو سفر کی بہتر، سستی اور آسان سہولتیں فراہم کرنے کے لیے روڈ میپ کو امپلیمنٹ کریں. اور وزیر اعظم کی جو عوام سے کمٹمنٹ ہے، جو عوام سے وزیر اعظم کا مسلسل پنجاب آ کے ان تمام اقدامات کو وہ خود ایویلویٹ کرتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ 12 کروڑ عوام پہ مشتمل، وہاں بسنے والوں کو وزیر اعظم وفاق اور پنجاب کی سطح پہ ہر طرح کی سربراہی بھی دیتے ہیں اور کارکردگی کا جائزہ لے کے جہاں کہیں گیپ ہے وہاں نشاندہی کرتے ہیں اور جہاں کام بہتر ہو رہا ہوتا ہے وہاں شاباش بھی دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ 1 ماہ میں 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. حکومت نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے عوام کے اوپر. ہم اتنا ظلم و ستم عوام پر برداشت نہیں کر سکتے. حکومت کو گھر بھیج کر جو ہے وہ دم لیں گے. اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں عوام پہ آپ؟ مشہور زمانہ جو قطری خط ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے قطر سے چلنے والی جو پیٹرولیم کموڈیٹیز اور ان کے ساتھ جڑا پرائس میکنزم کسی ایک حکومت کی یعنی پرسنل ڈیزائر پہ نہیں بنتا. یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے، گلوبل فینامنا ہے. اور جب آئل کی قیمتیں بڑھیں گی تو 2 طریقے ہیں.
ایک ہے کہ حکومتی خزانے میں اتنا پیسہ ہو کہ حکومت وہ قیمتیں سبسیڈائز کر کے اپنے خزانے سے مہنگا پٹرول خرید کے عوام کو سستا پٹرول دے دے. تو مریم بی بی سے آپ ضرور پوچھئے گا کہ جب آپ کے ضلع سبحانی اور شاہی خاندان کے سارے حوالی اور درباری خزانے کو چونا لگا کے چلے گئے اور اس کو خالی کر گئے تو خزانے کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم مہنگا تیل خرید کے سستا تیل عوام کو دستیاب کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرضے لیں, نوٹ چھاپیں اور اس مسئلے کو سرکولر ڈیٹ کی شکل میں انڈائریکٹلی عوام پہ لاگو کریں. تو جب وہ سرکولر ڈیٹ ہوگا, انڈائریکٹلی روٹ ہوگا, کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, مطلب اس کا ایک ہی ہوتا ہے. جو ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ حالات پہ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کی قیمت جو ہے پاکستان کے عوام کو ادا کرنی ہے. وہ آج کریں, 2 سال بعد کریں, 5 سال بعد کریں, لیکن وہ سود کے ساتھ ادا کرنی ہے. اور آج کریں گے تو وہ حقیقت پہ مبنی ہوگی, اور اگر اس کے بعد کریں گے تو ہر سال اس پہ سود بھی آپ کو دینا پڑنا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام سے کچھ نہیں چھپا رہی, جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہی ہے. اور جو بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے, بدقسمتی سے اس کا بوجھ عوام پہ ٹرانسفر کرنا ہماری مجبوری ہے. اور دعا ہے کہ اگر پاکستان اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ کھڑا ہو اور معیشت میں اتنی سکت آئے اور وہ بوجھ حکومت اپنے کندھوں پہ اٹھا سکے تاکہ عوام کے کندھے جو ہے اس بوجھ سے ہم بچا سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کا بڑا اچھا اقدام ہے, لاہور بیٹھے ہیں, 2.5-3 گھنٹے میٹنگس کی ہیں, پنجاب کی ساری صورتحال کو دیکھا انہوں نے. اس وقت عملی طور پہ جو بریفنگ آپ نے ہمیں بتائی ہے, عملی طور پہ پنجاب گورنمنٹ پروفٹ ایریئرز منافع خوروں کے سامنے اور ہولڈرز کے سامنے عملی طور پہ پنجاب گورنمنٹ گھٹنے ٹیک چکی ہے اور قومی خزانے میں بوجھ ڈالتے ہوئے اربوں روپوں کی چینی اب امپورٹ کرنے جا رہی ہے کہ پروفیٹرز کے مقابلے میں چینی پہلے سرکاری چینی آئے گی, وہ مارکیٹ میں آئے گی, شاید پھر پروفیٹرز کو کوئی شرم آ جائے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ہولڈرز کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا, پروفیٹرز کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی کہ پرائم منسٹر بڑے ہیپی رہے کہ آج قبضہ مافیا کے خلاف بڑا زبردست پولیس کام کر رہی ہے, لیکن جو پرائم منسٹر کے گھر کا مسئلہ تھا, ان کے بمبئی کا پلاٹ تھا, اس پر ابھی تک وہ پوزیشن میں ان کا پوزیشن کلیئر نہیں ہو سکا. تو یہ دونوں چیزیں پرائم منسٹر کو کون اس قسم کی اطلاع دیتا ہے جس میں وہ خوش ہو کے یہ تمام ترقی کر رہے ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہاں قبضہ مافیا کا, یہاں ظہیرہ اندوزوں کا, یہاں ملاوٹ خوروں کا راج رہا اور گٹھ چھوڑ کر کے حکومتی سطح پہ ان کی سرپرستی ہوتی رہی. آپ یقیناً ماضی کی بات کر رہے ہیں, حال میں ایسا نہیں ہے. حال میں نہ صرف ہزاروں ظہیرہ اندوزوں کو پکڑا گیا بلکہ ان کے خلاف FIRs ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے کے جرمانے ہوئے ہیں. جس دن ہم سہولت بازار میں, سستے بازار میں گئے تھے, میں نے وہ تفصیل بیان کی تھی کہ اب تک ان ظہیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت نے کتنی FIRs درج کی ہیں. دیکھیے, جو گھٹی میں کوئی چیز جو ہے چاٹ لی جائے تو اس کو فطرت کے اس عمل کو جو اس کی گھٹی میں جڑ جاتا ہے اس سے بچانا, اس کو علیحدہ کرنا مشکل کام ہے. یہاں گزشتہ 35 سال سے کرپشن کی گھٹی نون لیگ ان قبضہ گروپوں کو چٹاتی رہی اور گود لیتی رہی, کھلاتی رہی
اور جوان کر کے پروان چڑھا کے عوام پہ چڑھ دوڑنے کا سہولت کاری کا ذریعہ بنتی رہی، تو اب ان تمام نیٹ ورکس کو توڑ کے ایک پروسیس کے تحت آپ نے جانا ہے۔ عدالتیں آپ کی ہر اس عمل پہ جہاں آپ کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پاکستان کے قانون میں گنجائش ہے کہ کوئی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکا کے اپنے لیے تحفظ لے لیتا ہے اور وقتی ریلیف لے لیتا ہے۔ وقتی ریلیف لے کے جو ظہیر اندوز اس وقت بغلے میں جا رہے ہیں وہ حتمی ریلیف نہیں ہے، وہ وقتی ریلیف ہے، کیونکہ عدالت کے دروازے پہ جانے والا کوئی بھی شخص جب ریلیف لاتا ہے تو وہ ہمارے لیے مجبوری بنتا ہے، لیکن ان مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچا کے ان سب کا صفایا کرنا ہی ہمارا عزم ہے۔ اور انشاءاللہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پرعزم ہے، وہی پنجاب پولیس جو گینگسٹرز کے ساتھ پارٹنر بنتی تھی، وہی پنجاب پولیس آج ان گینگسٹرز کا پیچھا کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ جو باقی رہ گئی ہے وہ بھی باقی وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب اوپر بیٹھا آئی جی ہو یا چیف منسٹر ہو، اس کا مقصد بتا اور ان کو پالنا نہیں ہے، تو پھر ان کو گناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ الٹیمیٹلی سب کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ٹھنڈ بہت تھی ڈاکٹر صاحب، آج سردی بہت تھی، اور یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے بلیک کافی پی تھی یا کوئی اور کافی، کہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی؟ اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا کہ آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری کو کہیں صوبہ بدل تو نہیں کر رہے، کیونکہ ماضی یہ بتاتا ہے کہ جس کی وزیر اعظم تعریف کر کے جاتے ہیں اگلے دن یا ایک ہفتے بعد وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ خبریں چلائی جا رہی تھی اور کچھ تبدیلی کے خواہش مند ٹکس چلوا رہے تھے اور کچھ اپنی اپنی امیج بلڈنگ کروا رہے تھے، تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم دونوں نے چیف سیکرٹری اور چیف آئی جی پنجاب دونوں کو دھمکی دی ہے، شاباش دی ہے، لیکن وہ ان کی شخصیت کو نہیں دی، ان کی کارکردگی کو دی ہے۔ جب تک ان کی کارکردگی عوام کی بہتری کے لیے رہے گی، دھمکی ملتی رہے گی۔ جب حقائق، واقعات اور صورتحال یہ ثابت کرے گی کہ عوام کی ریلیف کی بجائے کسی نے اپنے ریلیف کے لیے ترجیحات بدل لی ہیں، تو وزیر اعظم بھی بدل جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح جو ترجیحات بدلتا ہے، وزیر اعظم کی بھی سوچ اسی طرح بدل جاتی ہے، اور وہ دھمکی جو ہے پھر الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کارکردگی کے ساتھ جڑا توق بن جاتی ہے۔ تو میں پورا امید ہوں کہ جو دھمکی ملی ہے چیف سیکرٹری صاحب کو اور آئی جی پنجاب کو، وہ دھمکی اپنی ٹیم کو دیں گے، اور نچلی سطح پہ انتظامیہ کے رویوں میں بھی تبدیلی آئے گی، کیونکہ جب تک انتظامیہ کے رویے تبدیل نہیں ہوں گے، نیچے بیٹھی عوام جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری نظر نہیں آئے گی۔ حقیقی تبدیلی آپ میڈیا کی آنکھ سے وہ نہیں دکھا سکیں گے، تو میں پورا امید ہوں کہ وہ حقیقی تبدیلی کا سفر جو ہے انشاءاللہ جلد پایا تک میل تک پہنچے گا۔ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم، تو پنجاب حکومت کو کوئی انسٹرکشنز ملی ہے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، یا ضمنی الیکشنز کے لیے اور سینٹ الیکشنز کے لیے کوئی تیاری کے لیے آپ لوگوں کو کوئی ٹاسک ملا ہے؟ بلکہ پنجاب سے ڈاکٹر صاحب نے سینیٹرز کے کوئی نام فائنل کیا آپ نے؟ ابھی اٹس ٹو ارلی، کیونکہ ابھی تو یہ چیزیں ساری وقت سے پہلے جو ہے اس پہ ڈسکشن بنتی نہیں ہے۔ ہاں البتہ پی ڈی ایم کے ٹولے پہ جو ہر طرف مایوسی کی دھند چھائی ہوئی ہے، ایک دھند ہے جو پورے پاکستان میں یا خصوصاً پنجاب میں موسم کی دھند ہے، اور دوسری دھند جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ٹولے کے
मायूसियों की शक्ल में वो धूल चाहिए है। और इस्तीफे जो देने के लिए बगले बजा रहे थे वो अब ख्वाब बन गए हैं। और ठंड की शिद्दत से जाली राजकुमारी का जो बयानिया है वो और इंतशार पर मबनी बयानिया जो है वो मुंजमद हो चुका है। और जो बात आपने की है कि वज़ीर आज़म सेनेट के इलेक्शन पे कोई तरजीहात, तो तरजीहात पार्टी की सतह पे तय होती हैं। हम एक इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादियों के साथ मिल के साथ जोड़ के बाहमी मुशावरत से वज़ीर आज़म जो है वो सेनेट के इलेक्शन की हिकमत अमली तय करेंगे। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा हुकूमत ने खटकाया उसका हतमी फैसला जो है उसके हम मुंतज़िर हैं। और जो ही उस हवाले से कोई हमारी रहनुमाई होगी उसके बाद फिर हम अपनी हिकमत तय करेंगे। ज़राअत के बारे में हुकूमत की पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत तवज्जो दे रही है पंजाब हुकूमत ज़राअत पर, मगर कुछ इशू ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है हुकूमत अभी तक उसको नोटिस में नहीं लाई। जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, तकसीम पैदावार के ये दावे जो हैं 6-6 साल चलते हैं। रेवेन्यू अफसर अदालत ही नहीं लगाते, रेवेन्यू के फैसले ही नहीं होते, जिसकी वजह से किसान सुबह को आता है और शाम तक बैठा रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी काश्त की तरफ तवज्जो नहीं देता, सारा दिन अदालतों के चक्कर काटता है। कोई रेवेन्यू की अदालतों को भी आप टाइमिंग में ला रही है कि जल्दी से जल्दी फैसले किया करें। और दूसरी मैडम एक और गुजारिश आती है, डिप्टी कमिश्नर साहिबान सुबह से मीटिंग लेके बैठ जाते हैं और 400 मुजाहिरे बाहर खड़े होते हैं पेशी के लिए, एडीसीआर के पास, एसी के पास, तहसीलदार साहब के पास, और उधर पता लग रहा होता है कि डीसी साहब ने मीटिंग ली हुई है। उन्हें कोई हर्ज नहीं होता कि ये 400-600 बंदे खड़े हैं वो अपनी मीटिंग, क्या ये मीटिंग का टाइम शाम का नहीं हो सकता? अच्छा, ये बढ़िया आपने इम्पोर्टेंट बात की है। आप उस दिन मीटिंग में नहीं थे यहाँ जब रेवेन्यू मिनिस्टर ने यहाँ ब्रीफिंग दी है और वो तमाम इक़दाम जो जमाबंदी से जुड़े हैं, जो फर्द से जुड़े हैं, जो हमारी ओवरऑल मलकियत से जुड़े हैं, विरासत से जुड़े हैं और इंतकाल अराज़ी से जुड़े हैं, वो तमाम तफसील से उन्होंने आपको अपडेट दी थी। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स के अंदर जो डिजिटलाइजेशन पे मबनी अर्बन डिजिटल मैपिंग हुकूमत करने जा रही है, ये वो सारे इक़दाम हैं जो रवायती पटवार खाने से आपकी जान छुड़ाना हमारे लिए बलीन तरजीह है। और अफसरशाही जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि साइलिन की मुश्किलात को वो उस तरह फोकियत नहीं देती, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब ने खुली कचहरियों का इनेकाद करने के लिए हर डीसी को हदायत जारी की है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा पब्लिक मोबिलाइजेशन में रिस्ट्रिक्शन आई है, कोरोना बेहतर हो तो वो तमाम अफसरान अवाम को भी जवाब दें और अवाम की तमाम वो जायज़ मुश्किलात का तदारक करना उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कहीं कोई उससे रूबता नहीं करता है तो आप मीडिया की आंख से कोई नहीं बच सकता, आप उसकी निशानदेही करें, इंशाल्लाह हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मोहतरमा ये रहनुमाई फरमाती कि इस पर लॉन्ग मार्च और इस की बातें हो रही हैं, दूसरी पर महंगाई का सैलाब है, आप नहीं समझते कि ये महंगाई का सैलाब या लोगों को मजबूर कर देगा बाहर निकलने को? देखिए, अवाम बाशऊर है और वो समझते हैं कि ये जो पीडीएम का टोला है, ये मुस्तरद शुदा नासर जो है, ये इस वक्त लागर और बेबस हमारे ज़िद्दी और नादान जो सियासी टोले के गुरु हैं, उनका दर्द अवाम का है या अपना है। अवाम मुझसे आपसे ज़्यादा हकीकत से आगाह है और वो समझते हैं कि महंगाई अवाम का मुश्किल तरीन इम्तिहान ज़रूर है, लेकिन ये जो निकले हैं उनके दर्द की आड़ में तस्वे बहाने और मगरमच्छ के आंसू बहाने, ये उनके लिए नहीं निकले, ये अपने दर्द के लिए, अपने दर्द की दुआ के लिए निकले हैं। और उनके दर्द की दुआ
अदालतों के पास है, और जिस करप्शन को बचाने के लिए करप्शन किंग्स एक दूसरे को सहारा दिलासा देने में मसरूफ है, उस मर्ज का इलाज हकीम लुकमान के पास में नहीं था सिवाय अदालतों के। उन्हें अदालतों में आना है, अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करनी है। गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर खज्जल खराबी से उनको उनके मर्ज की दवाई नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पीडीएम के सरबराह चाहते हैं कि वो जुलूस की सूरत में रावलपिंडी जाए, जबकि आपके बकौल वो शहजादे जो हैं वो चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद जाए। पिंडी वालों ने तो कह दिया है कि वो आएंगे तो हम उन्हें चाय से उनकी तवाज़ो करेंगे, जबकि इस्लामाबाद के लिए आज शेख रशीद ने कहा है कि अगर वो आइन के मुताबिक आएंगे तो किशमिश वाला हलवा खिलाएंगे, और अगर आइन से वो बर्रा होके वो सोचेंगे तो हम उनसे आइनी हाथों से निपटेंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है कि वो रावलपिंडी जाएं, वहां से वो चाय पिए या किशमिश वाला हलवा खाएं इस्लामाबाद से? पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि ठंड बहुत है, अपने अपने घर जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो अब वैसे भी थक गए हैं, तो शदीद ठंड और कोरोना की वजह से आवाम के हाल पर रहम करें, अपने अपने घर जाएं, ताज़ा दम हो, अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करें, रिव्यू करें और नए सिरे से गठजोड़ और इकट्ठ का फैसला करें। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ह तौर पे ये लातल्की का ऐलान कर दिया हुआ है कि अगर उन्होंने पिंडी की तरफ मुँह किया तो वो उनके साथ नहीं जाएंगे। तो हम अगर पंजाब वालों की तो पहचान है लस्सी, तो जब सारा कोई उनको चाय पिलाएगा तो किशमिश का हलवा खिलाएगा, तो ठंड के मौसम में आपको पता है लस्सी जो है कितना खतरनाक मशरूब है, तो हम उनकी लस्सी से तवाज़ो करेंगे। बहुत शुक्रिया।